الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد بوالد وما ولد صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز محتشم علماء و مشائخ میزبان گرامی، یہ عنوان عشق و مستی اور کائنات کا سب سے جلی عنوان آج ہمیں نصیب ہوا ہے۔ رب کائنات اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ حصے ہوتے ہیں، میں نے ایک بزرگ سے ایک دفعہ کہا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو 500 سال ہو گئے تو انہوں نے 868 کتابیں لکھی ہیں، ابھی تک اس میں سے 400 بھی نہیں چھپی، ان کے ترجمے بھی نہیں ہوئے، تحقیق بھی نہیں ہوئی، تخریج بھی نہیں ہوئی، کام ہو رہا ہے۔ تو مجھے شرف ملا، میں نے ان کے 14 رسائل کو ترجمہ کر کے تخریج اور تحقیق کر کے چھاپا۔ تو میں نے قاری صاحب ان سے کہا کہ یہ 500 سال میں ہم لوگ ایک بابا نہیں سنبھال سکے، اس امت کا ایک محدث اور ایک امام اور ایک بطل جلیل اور ایک فرد فرید جس نے 7 کتابیں ایمان والدین مصطفیٰ پہ لکھی، آقا کریم علیہ السلام کے سارے آباء و اجداد کے ایمان کو ثابت کیا۔ یہ ایک بندہ ہے۔ تو انہوں نے ایک جملہ فرمایا اور وہی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ ساڈا حصہ بھی تے بڑھنا سی۔ ہاں، اس امت کا یہ کمال ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مثل امتی کا مثل المطر لا یدری اولہ آخر اولہ خیر ام آخر کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میری امت کی مثال بارش کی ہے، پتہ نہیں یہ شروع میں تیز برس جائے، درمیان میں تیز برس جائے یا آخر میں تیز برس جائے۔ بارش یعنی مطلب یہ تھا کہ اس امت کا کوئی زمانہ بھی ایسا نہیں جو خیر اور برکت سے خالی ہو۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے والدین کریمین کے حوالے سے متاخرین علماء اور ائمہ ان کے حصے یہ موضوع، یہ فیض اور یہ برکت آئی۔ متقدمین جو ہیں یا تو انہوں نے اس پہ کلام کیا ہی نہیں، اکثریت جو ہے انہوں نے اس پہ کلام نہیں کیا ادب کی وجہ سے، اور بعض نے یہ سمجھا کیونکہ یہ اہل فطرت ہیں تو اہل فطرت کا تو معاملہ ان ساری بحثوں مباحثوں سے بالا تر ہوتا ہو۔ اس موضوع کو ہم لوگوں نے اس طرح سنجیدگی سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس موضوع کے حوالے سے 2 فریق تو بڑے واضح ہیں نا، ایک ایمان کو ثابت کرتا ہے، دوسرا انکار کرتا ہے، لیکن اس میں جو وسطیت ہے، اعتدال ہے اور توازن ہے، اس کو دیکھنا چاہیے، جس میں کوئی بھی اختلاف نہیں، کوئی بھی۔ دیکھیے یہ ہستیاں ایسی نہیں ہیں کہ ان کا ایمان ثابت کرنے کے لیے دلائل دیے جائیں۔ یہ ایک ٹیکنیکل ایرر ہے، ایک غلط فہمی ہے، مس کنسیپشن ہے۔ انہیں کیا ضرورت ہے ان کے ایمان کے دلائل دیتے پھرو بھائی۔ آقا کریم علیہ السلام کے والدین جو ہیں اس پر محدثین نے، ائمہ نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن میں چونکہ اس محدود وقت میں کوئی فضائل پہ اور کوئی شمائل پہ بات ہو نہیں سکتی، ہونی چاہیے بھی نہیں۔ آج 10-15 منٹ میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک عام آدمی کو یہ بتا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین اس بحث سے بالا تر اور مستثنیٰ ہیں۔
کیونکہ قرآن نے کہا وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ہم ایسی کسی جماعت گروہ قوم پر عذاب کرتے ہی نہیں جس کی طرف رسالت نہ آ جائے۔ میرا پیغام لے کے کوئی شخص آیا ہی نہیں، میری اتمام حجت ہوا ہی نہیں، اس تک میری دلیل پہنچی نہیں، تو میں اس کا حساب کیسے کروں؟ اللہ رب العالمین ہے، تو اس نے کہا کہ ایسی کسی بھی جماعت و گروہ پر ہم عذاب نہیں کریں گے جب تک کہ اپنا رسول اس کی طرف نہ بھیجیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے درمیان جو وقت گزرا ہے، خاص طور پہ اہل عرب پر، ان کو اہل فترت کہا گیا، گیپ والے لوگ، خالی زمانے کے لوگ جن تک نبوت کا اور وحی کا اور شریعت کا پیغام نہیں پہنچا، یہ وہ طبقہ ہے۔ خالی زمانے یعنی نبوت سے خالی دور میں جو لوگ آئے، اور یہ جن ہستیوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور جن کو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی پاک زبان سے پاک کہا کہ میرے رب نے مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا، اور قرآن کہہ رہے انما المشرکون نجس، جو نجس ہے وہ ناپاک ہے، اور اللہ کا پاک نبی کہہ رہے میں جس کی پشت یا رحم میں رہا وہ پاک ہے۔ ایک نعت کا شعر مجھے بیٹھا تھا، سیدی صاحب بات کر رہے تو یاد آ رہا تھا۔ دیکھیے یہ چیزیں توجہ طلب ہیں، عقیدت بھی اپنی جگہ ہے، لیکن آپ لاجیکل بھی اس کو بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ کوئی نہ بھی عقیدت رکھتا ہو تو نہ رکھے، کچھ لاجک بھی، عقل بھی، منطق بھی کوئی چیز ہے۔ تو رب نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو نور بنایا۔ ابھی آپ نے سنا ہے آپ کے اجداد میں حضرت نزار رضی اللہ عنہ جن کا ذکر ہو رہا تھا، ان کے دانتوں سے ہر وقت نور کی شعائیں نکلتی تھی، فزیکل حسی نور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کے لیے جن ظروف کو چنا ہے وہ اپنے زمانے کے پاکیزہ ترین لوگ تھے، چونکہ نور ٹرانسفر ہونا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، اور آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس کو بلا کے جو آخری وصیت کی تھی نا وہ یہی تھی، بڑی نصیحتیں کی، بڑی وصیتیں کی کہ میرے بعد نبوت کا فیض تم لے کے چلو گے۔ جناب شیس علیہ السلام کو کہا تھا کہ ایک امانت رب نے میری پیشانی میں رکھی ہے، اور میرے سارے بیٹوں میں سے وہ نور بیٹا تیری پیشانی میں منتقل ہو رہا ہے۔ اور یہ ائمہ اہل سیر نے لکھا ہے کہ ہر وہ شخص جس کے پیشانی میں یہ نور محمدی آیا، وہ اپنے اگلے وارث کو یہ وصیت کر کے جاتا تھا کہ بیٹا یہ امانت رب کی ہے، اس میں کبھی خیانت نہیں کرے۔ یہ اوپر سے چلا آ رہا تھا، اور زبان نبوت نے گواہی دی ہے کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں آیا ہوں۔ اور بارہا حدیثیں ہیں جن میں یہ الفاظ ہیں فَأَنَا خَرَجْتُ مِنْ خِيَارٍ إِلَى خِيَارٍ۔ احادیث صحیحہ سے میں نے کچھ بس حوالہ جات میں چاہ رہا ہوں وہ ریکارڈ میں آ جائیں، صرف حوالہ جات عرض کر رہا ہوں کہ میرے رب نے مجھے اچھوں سے اچھوں کی طرف منتقل کیا۔ مشرک اور کافر اچھا ہو سکتا، پاک ہو سکتا، طاہر ہو سکتا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے ان آیات، سورہ الشعراء ہے، آیت 217، 18، 19، سورہ بلد کی ابتدائی آیتوں میں سے میں نے آیت ووالدم وما بلد، سورہ بلد آیت 3 ہے یہ، اس کے تحت بھی امام خازن نے لکھا ہے تفسیر خازن میں اس آیت کے تحت وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، سورہ شعراء آیت 219،
کہتے ہیں یہاں تقلبہ کا سے مراد انبیاء کی مبارک پشتوں میں یکے بعد دیگرے منتقل ہونا ہے، یہاں تک کہ آپ اس امت میں مبعوث ہوئے۔ اور امام سیوطی مسالک الحنفاء کے اندر صفحہ 40 پہ لکھتے ہیں گردش سے مراد پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ پشتوں کی طرف منتقل ہونا۔ نبوت میں ٹرانسفر ہوتا ہوا نبوی نور جب غیر انبیاء میں آیا تو وہاں رب نے شرط، یہ میں ایک خاص بات عرض کرنے لگا ہوں جو سر من الاسرار ہے، چونکہ پیچھے معاملہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اسماعیل علیہ السلام نے آمین کہی تھی، تو رب نے، اسحاق بھی بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، تو رب نے آمین کہنے والے کو چن لیا۔ اور پھر مکہ میں یہ کام ہوا کہ مکہ میں اس کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوا، صرف خاتم الانبیاء پیدا، تاکہ کیونکہ دعا یہ کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا، نام نہیں لیا تھا، تو کوئی اور رسول پیدا ہو جاتا تو غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی کہ دعا کس کے لیے کی تھی۔ مکہ میں پھر کوئی نبی پیدا نہیں ہوا، ہاں نبیوں کی اولاد آل ابراہیم، آل ابراہیم جن پہ یہ امت ہر نماز میں درود بھیجتی ہے، وہ آباد ہوئے، انہوں نے آگے خانہ کعبہ کے وہ متولی بنے، کسٹوڈین، اور ان کے پاس یہ سلسلہ، تو وہاں رب نے ایمان شرط رکھا ہی نہیں، وہاں طہارت اور پاکیزگی شرط رکھا کہ یہ پاک، چونکہ نبیوں میں ٹرانسفر ہوتا ہوا نور ہے تو آگے یہ نور نبیوں کی اولاد کے وجود میں رہے گا، اور اولاد میں بھی وہ جو پاک ہو، اور اس پاکی کے لیے لا الہ الا اللہ کافی تھا۔ یہ یاد رکھیے، آقا کریم علیہ السلام نے بھی جب اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے نا، تو حضور علیہ السلام نے مکہ کے لوگوں کو کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو۔ تو یہ جو اہل فطرت تھے، ان میں دین حنیف پر جو لوگ چلے آ رہے تھے، جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام کی ملت پر، دین پر، ان کو کافر یا غیر مسلم کنسیڈر نہیں کیا گیا، وہ موحدین ہیں، اور ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ شرک نہ کریں، وہ کسی بت کو کی پوجا نہ کریں۔ تو یہ بیت اللہ کے جو متولی تھے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی کافر یا مشرک اپنے بچے کا نام عبداللہ رکھ سکتا ہے؟ یہ تو ان دو ہستیوں کے تو صرف نام کافی ہیں، عبداللہ اور آمنہ۔ میں نے تلاش کیا ہے انساب کی کتب میں، مجھے دوسری آمنہ نہیں ملی۔ یہ نام کی آگے آپ اس کی تحقیق میں جائیں، یہ نام کیا ہے؟ حلیمہ اور بنو سعد، یہ سب اشارے ہیں قدرت کی طرف سے کہ محبوب صرف تجھے ہی نہیں چنا، جس سے تیری خدمت لینی تھی اسے بھی چنا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کا قدرت کا انتخاب ہے، اور قدرت کا انتخاب کبھی بھی رانگ نہیں ہوتا، غلط نہیں ہوتا، نیگیٹو نہیں ہوتا۔ وہاں تو ایمان کی شرطوں کی اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ آپ ایمان کی شرط لگائیں، وہاں طہارت شرط ہے، پاکیزگی شرط ہے، اختصاص شرط ہے، نسب کی فضیلت شرط ہے، وہ ساری پائی جاتی ہے۔ اور پھر جب اہل فطرت ہیں تو حافظ امام ابن حجر ہیثمی رحمہ اللہ نے اس پہ پوری کتاب لکھی ہے کہ اہل فطرت جو ہیں ان پر کوئی مواخذہ اور پکڑ نہیں۔ آخری بات جو اہل علم نے لکھی وہ یہ ہے کہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ قیامت کو ان کا امتحان لے لے گا اور دیکھ لے گا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ اہل ایمان ہیں یا اہل کفر ہیں۔ اہل تمام فطرت جو عام ہیں، اور بھی لوگ شامل ہیں، صرف یہی نہیں ہے اس زمانے میں، اور کتب حدیث میں، سیر میں ان کے نام موجود ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی ان کے لیے دعائیں، جن میں ورقہ بن نوفل بھی ایک نام ہے رضی اللہ تعالیٰ، ورقہ بن نوفل بھی ایک نام ہے، حضرت زید بن عمر بن نفیل یہ بھی ایک نام ہے۔ یہ اہل توحید تھے، یہ انتظار میں تھے کہ وہ اللہ کا نبی آئے، بت پرست نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، اللہ کی وحدانیت اور بندگی کے قائل تھے، اور دین ابراہیم علیہ السلام پر تھے۔
تو اگر آپ کسی اور میں نہ جائیں، صرف یہ سمجھ لیں اور اہل فطرت مان لیں حضور علیہ السلام کے والدین کریمین کو، تو یہ بحث ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ بحث کے شوقین ہیں، کچھ لوگ اس کو ہوا دے کے اپنی نفسانی لذت کا سامان کرتے ہیں، جبکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کو اللہ رب العالمین نے یہ عظمت، یہ شرف عطا فرمایا۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالی، یہ جلالین کا جو حاشیہ ہے ساوی، اس کے اندر بھی یہی سیم الفاظ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے ساجدین سے مراد اہل ایمان ہیں، اور آیت سے ثابت یہ ہوا کہ آپ کے تمام آباء مومن تھے۔ یہ ساوی الجلالین ہے، تیسری جلد صفحہ 287، اور تفسیر مظہری جلد 7 صفحہ 89 ہے۔ پھر تفسیر مظہری جلد 10 صفحہ 264 ہے۔ یہ میں ان لوگوں کے لیے حوالے عرض کر رہا ہوں جو دیکھنا چاہیں، جو اہل علم ہیں، عوام کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ لغزشیں، غلط فہمیاں پیدا کر کے سمجھتے ہیں ہم کوئی بڑا علمی مار کا مار رہے ہیں، حالانکہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر با، اصل میں تو وہ اپنا تعارف کرا رہے ہوتے ہیں کہ میں کون سی کمپنی سے تعلق، جبکہ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود جناب سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کیا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یہ پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من انفسکم ہی نہیں، اس قرآن پاک کی آیت کو، اس کی تفسیر کو جناب باب مدینۃ العلم سیدنا علی المرتضیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، اور حضرت علی اس کو یوں پڑھا کرتے تھے، لقد جاءکم، اس کی ایک قرأت ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم کا مطلب یہ ہے کہ میرے رب نے تم میں سے سب سے نفیس اور لطیف نسب سے مجھے پیدا کیا، قرآن کی آیت۔ آقا کریم علیہ السلام کا اس جوڑے سے پیدا ہو جانا اور رب کا اس جوڑے کی قسم کھا لینا کسی مسلمان کے لیے کافی نہیں ہے۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، تمام مفسرین نے اس کے تحت لکھ دیا، اور آخری امام جس نے نقل کیا تفسیر سے وہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی، ان کی اس پہ پوری کتاب ہے، تقدیس والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی مجددی مظہری، پورے بر صغیر پاک و ہند کے امام ہیں علم حدیث و تفسیر میں، اور خاتمۃ المفسرین میں ان کو کہتا ہوں۔ انہوں نے اتنا مفصل لکھ دیا ہے کہ کوئی پڑھا لکھا آدمی اس کا مطالعہ کرنے کے بعد پھر وہ اس پر اڑ نہیں سکتا، زید نہیں، کوئی صاحب علم ہو، غیر جانبدار۔ پھر ایک اہل حدیث عالم ہے مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی، بہت بڑے اہل حدیث کے جید علماء میں، ان کی بھی اس پہ پوری کتاب ہے۔ حضرت علامہ سید علوی مالکی رحمۃ اللہ تعالی مکہ شریف کے بڑے عالم، ان کا بھی اس پہ پوری ایک فہرست الگ سے موجود ہے، امت کے کن کن علماء نے اس پہ کام کیا ہے، لکھا ہے تصنیف کی شکل میں۔ ویسے جزوی طور پہ تو تمام بڑی کتابوں میں اہل علم نے لکھا کہ دو ہی باتیں ہیں، یا تو انہیں اہل فطرت مان لو، یا ان کے ایمان کی برکت سے اپنے ایمان کو کنفرم کروا لو۔ آقا کریم علیہ السلام کے والدین جو ہیں، رب نے قرآن میں کہا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، آدم سے لے کے عبداللہ تک حبیب ہر اس باپ کی قسم ہے جس کی پشت میں تیرا نور رہا۔ تو ابھی بھی اگر شک ہے تو آپ کو غور کرنا چاہیے۔ میں نے تو یہ بھی پڑھا ہے، ہمارے آئمہ نے لکھا، بس یہ آخری جملہ ہے، اور ہے بھی آخری بات، یہ اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ ہمارے آئمہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان میں شک کوئی بے ایمان ہی کر سکتا۔ حضرات محترم، نعت کا ایک شعر ہے جو مجھے یاد آ رہا تھا، میں آخر میں پڑھ دوں۔ یہ رب نے جو نور کی چین چلائی ہوئی ہے نا، محبوب کو نور بنایا ہے، تو ساتھ ایک اہتمام اور بھی کیا ہوا ہے کہ نور کے اصحاب، اہل بیت اور ازواج نور،
نور کے اصحاب اہل بیت اور ازواج نور، کیونکہ نور ہی کے ساتھ ہو سکتا ہے رشتہ نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو ہمارا درزی لوہار ترخان مخمل میں ٹاٹ کا پیوند نہیں لگاتا، تو وہ کائنات کا خالق و مالک اور صنع باری وہ کیسے مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگا سکتا ہے؟ جب نور کو ٹرانسفر کرنا تھا تو اس کے لیے نوری پشتیں چاہیے تھیں اور نوری رحم چاہیے تھے۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے والدین اور ان کے والدین آباء و اجداد کو جو شرف، جو عزت دیا ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی اس کو سمجھنے کی اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد